بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے نبی کے دین کے پیاری ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں زندگی میں شب بارات عطا فرمائی۔ یہ وہ رات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مہلت ہے کہ میں نے تمہیں ایک بار پھر مہلت دی ہے، تم میری طرف لوٹ آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سوال کرنے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور صبح صادق تک یہ فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے میری نعمتوں کا سوال کرنے والا جو مجھ سے میری نعمتیں مانگے اور میں اس کی خالی جھولی میں ڈال دوں۔ صبح صادق کے وقت یعنی سحری تک اللہ تعالیٰ ایسے ہی ارشاد فرماتی رہتی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی نیت سے رات کو جاگ کر گزار دیتے ہیں، نفلی عبادات میں، وظائف و عملیات میں گزار دیتے ہیں، اللہ کی عبادت میں رات کو گزارتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پورا کروا لیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 15 شعبان کی شب کو یعنی شب برات کو قبرستان جایا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، یہ جو اس قبرستان میں دفن ہیں ان کو، اور جو پوری دنیا میں اب تک فوت ہو چکے ہیں یا آئندہ جو مرنے والے ہیں، میرے اللہ ان سب کی بخشش فرما، ان سب کی قبروں پر اپنا کرم فرما۔ میرے دوستو، اس رات کو مرد حضرات قبرستان میں ضرور جائیں، فاتحہ خوانی کریں، الحمد شریف پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اس کے علاوہ آج میں آپ کو جو خاص وظیفہ، خاص عملیات بتاؤں گا، آپ نے ان کو بھی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 6 رکعت نوافل پڑھنے ہیں اور یہ وظائف پڑھنے ہیں، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میں کہتا ہوں ہر مسلمان آج کی رات شب برات کو یہ عمل ضرور پڑھے، پھر سوئے۔ اللہ کا ایسا خاص کرم ہوگا کہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ محبت پانا چاہتے ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، شوہر بیوی کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، کاروبار میں فراوانی چاہتے ہیں، رزق کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، بیماریوں سے شفا پانا چاہتے ہیں، رشتوں میں آسانی چاہتے ہیں، اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں، غربت سے نجات پانا چاہتے ہیں، زندگی کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ آج کی رات اس عمل کے بعد جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ خصوصاً وہ شادی شدہ جوڑے جو ابھی تک بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ سے آج کی رات اولاد مانگے، میرا اللہ اسی سال اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ یقین اللہ پر ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، پھر جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ آج کی رات مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آج کی رات کے فضائل و برکات بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو میں کہتا ہوں راتوں کی رات گزر جائیں گی، لیکن اس رات کی فضیلت و برکت کے بارے میں بیان نہیں کر پاؤں گا۔ تو اسی لیے صرف اتنا ہی جان لیں کہ آج کی رات اللہ سے مانگنے کی، پانے کی رات ہے۔ اپنی بخشش مانگیں، رزق میں برکت مانگیں، اولاد مانگیں، محبت مانگیں، جو بھی مانگیں گے میرا اللہ عطا فرمائے گا۔ بنا وقت ضائع کیے آئیے آج کی رات کے بارے میں، خاص عملیات کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد مرد حضرات مسجد میں جانا چاہتے ہیں مسجد میں چلے جائیں، ورنہ گھر میں نفل عبادت کرنے کا زیادہ اجر ہے، گھر میں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو 11 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 6 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت کر کے۔ آپ نے سب سے پہلے جب 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اے اللہ، یہ نوافل میں تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو میری عمر میں، تو میری صحت میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ اور آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، جیسے عام نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنے ہیں، کوئی مخصوص سورت پڑھنے کی شرط نہیں ہے۔
اگر ہو سکے تو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں دونوں رکعات میں، ورنہ کوئی مخصوص سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھے بیٹھے یا تو 3 مرتبہ اخلاص پڑھنی ہے یعنی قل هو اللہ احد، یا 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ دونوں ہی پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں۔ پھر آپ دوسرے 2 رکعت نفل پڑھیں، اس میں آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، یہ 2 رکعت نفل تیری رضا کی خاطر پڑھ رہا ہوں، تو مجھے پورا سال ہر قسم کی بلاؤں سے، آفتوں سے، نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما۔ اور آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کر پھر سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص یا 1 مرتبہ سورہ یاسین یا دونوں کو پڑھ لینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جو 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں، پھر آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میرے اللہ، مجھے اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، میں جو دعا مانگوں میری دعا قبول ہو جائے، میری ہر حاجت یا فلاح حاجت وہ پوری ہو جائے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کر پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص یا 1 مرتبہ سورہ یاسین یا دونوں پڑھ لینی ہیں، اور آپ نے 100 مرتبہ یعنی 1 تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ، بس۔ پھر 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہے۔ یہ 2 تسبیحات آپ نے پڑھ کر پھر آپ نے آخر پر بھی 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے اور اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے گا، پھر پاک پروردگار سے رو رو کر گر گرا کر دعا کیجیے گا۔ جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کی مناجات ہیں، آپ اللہ سے منوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھتے رہیں۔ ضروری یہی نہیں کہ آپ نے صرف 6 رکعت نفل پڑھ لیے، بلکہ آپ مزید زیادہ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 6 ضرور پڑھنے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھی پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آج کی رات آپ نے اللہ کی عبادت میں گزارنی ہے اور صبح کا روزہ رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں آپ تو روزہ رکھنے کے بعد یا عبادت کرنے کے بعد سو جائیں گے، لیکن آپ کا مقدر جاگ اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کی فراوانی کر دیں گے، رزق کے تمام دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے اور انشاءاللہ نسلوں تک بند نہیں ہوں گے۔ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نرینہ اور نیک اولاد عطا فرمائیں گے، یعنی بیٹے عطا فرمائیں گے۔ بچے اور بچیوں کے رشتوں میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، میرا اللہ ہر قسم کی بندش رکاوٹ کو ختم فرما دے گا۔ ذاتی مکان لینا چاہتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، اسباب نہیں بن رہے، اللہ تعالیٰ بہترین اسباب پیدا فرمائیں گے اور اسی سال آپ کا گھر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ہر انسان کے اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنی اپنی حاجات ہیں۔ جس بھی نیت سے، جس بھی حاجت سے اس آج کی رات کے عمل کو پڑھیں گے، میرا اللہ وہ حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانی اور مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ اپنی ذات کا محتاج رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی رات اپنی بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بخش دے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آج کی رات کا لطف اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔